بسم اللہ الرحمن الرحیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلے تفسیر کی جو آیت تھی وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ، صبح صبح اللہ سے استغفار کرنے والے تھے تہجد پڑھ کر۔ تو یہ تہجد پڑھنا، صبح کی نماز، یہ بڑی زبردست اللہ سے تعلق پیدا کرنے والی نماز، فرائض کے بعد سب سے زیادہ اللہ کا قرب حاصل کرانے والی، اللہ سے تعلق پیدا کرانے والی نماز تہجد کی نماز۔ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تہجد پڑھا کرو، یہ تم سے پہلے لوگوں کا طریقہ، تم سے پہلے جو صالحین تھے، نیک لوگ تھے، ان کا طریقہ ہے۔ بغیر تہجد پڑھے کوئی اللہ کے قریب نہیں پہنچا ہے۔ اللہ کے قریب پہنچنے کا جو خاص نماز ہے وہ تہجد کی، اس کا بڑا اہتمام کیا جائے۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو کہ غزالی ہو، کچھ آت نہیں آتا بے آہ سحر گائی۔ عطار بہت بڑا بزرگ گزرے، پنما پڑھائی جاتی ہے ہمارے، ابھی تو پتہ نہیں پڑھائی نہیں جاتی، لیکن پڑھائی جاتی تھی پہلے۔ بڑے زبردست اس کے اشعار پڑھ کر آدمی تھوڑی دیر کے لیے سکتے میں آ جاتا ہے، سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے، ایسے زبردست۔ اس کا ایک شعر مجھے آج تک یاد ہے، بے گناہ نہ گزشت برمن ساعتے با حضور دل نہ کردم طاعتے۔ بغیر گناہ کے اللہ سے فریاد کرتے، اپنی کمی کی فریاد اللہ سے کرتے۔ عطار جس کو بولے علامہ اقبال، وہ بے گناہ نہ گزشت، بغیر گناہ کی میری ایک گھڑی بھی نہیں گزری۔ اپنی کمی جب تک انسان اس کے آنکھوں کے سامنے نہیں آ جائے گی تب تک وہ اللہ کے یہاں بڑا نہیں بن سکتا ہے۔ اللہ کے یہاں بڑا بننے کے لیے آدمی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے، یہی ایک راستہ ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ۔ علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ صدیری 1000 کے آدمی، بہت بڑے آدمی، وہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں کہ جنت میں جانے کے لیے لوگوں کی قطار لگی ہوئی تھی، لائن لگی ہوئی تھی جنت میں جانے کے لیے، لیکن اللہ تک پہنچنے کے لیے ہم بھی وہاں پہنچے، لیکن ہم نے ایسا راستہ اختیار کیا جو نہایت شارٹ کٹ تھا، اور لوگ تو کھڑے انتظار میں ہیں، ہم جنت میں پہلے سے پہنچ گئے۔ کون سا راستہ؟ تواضع والا، عاجزی والا راستہ۔ یہ اللہ کے تک پہنچنے کا نہایت شارٹ کٹ راستہ ہے۔ تو یہ کہہ رہے علامہ کہ بھائی بے گناہ نہ گزشت، بغیر گناہ کی میری زندگی نہیں گزری، لیکن با حضور دل نہ کردم طاعت، ایک نیکی بھی دل کی مکمل حاضری کے ساتھ میرے سے نہیں ہو سکی۔ آدمی خود غور کرے کہ میری 4 رکعت نہیں، 1 رکعت، آدمی 4 میں سے ایک کو تلاش کرے کہ کیا میری 1 رکعت بھی ایسی ہوئی ہے جس میں ایک آن کے لیے بھی میں اللہ سے غافل نہ ہوا ہوں۔ یہ آدمی اپنے آپ کو سوچے، اسی کا نام ہے بزرگی، بڑی بڑی عبادتیں کرنے کا نام ہے۔ عطار، رومی، علامہ رومی بہت بڑے آدمی۔ علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ ترکی میں رہے ہیں اور جنگلوں میں رہے ہیں، اشعار کہے، بڑے زبردست اشعار، کئی ہزاروں اشعار ان کے ہیں۔ ان میں سے ایک شعر ہے ان کا، نیک بننے کا شعر۔ نیک کیسے بنا جاتا ہے، کیا کرنا ہے؟ بہت آسان کام ہے۔ میں اپنے لیے، اللہ تعالیٰ مجھے سب سے پہلے توفیق دے، اس لیے میں کہتا ہوں، اور یہ اشعار میں نے اسی لیے یاد بھی کیے ہیں تاکہ وہ وقتاً فوقتاً مقام حال سے یاد بھی میرے کو آتے رہے۔ چشم بندو گوش بندو لب بند، گر نبینت نور حق در من بخل۔ علامہ رومی فرماتے ہیں
ان کے اشعار، چشم بند، آنکھیں بند کر دو، آنکھوں کی حفاظت کرو، غلط جگہ دیکھنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، چشم بندو، گوش بند، کان تمہارے ہیں، غلط بول سنو مت کسی کا، کوئی غلط بول رہا ہے چپ ہو جاؤ، غلط مت بولنے دو۔ قرآن شریف نے اس کو کہا ہے، کسی جگہ مجلس میں غلط بول رہے ہیں، تم اس میں ٹوک نہیں سکتے، اٹھ کے چلے جاؤ، تم اٹھ کے چلے جاؤ، جب وہ بات ختم ہو جائے پھر آؤ۔ قرآن شریف میں اللہ نے 7 پارے میں اس کو بیان کیا ہے، بہرحال اس کو بیان کرنے جاؤں گا تو وقت چلا جائے گا، اس لیے چشم بندو، گوش بندو، لب بھی بند، زبان بند، چپ، تذکرہ مت کرو، بولو مت کسی کے بارے میں۔ آج لوگ بیکار اتنی باتیں بیان کرتے ہیں، اتنا بولتے ہیں، رمضان میں خصوصیت سے آدمی کو بچنا چاہیے، غلط بول کیوں بول رہا ہے بھائی، چپ۔ میں اپنے گھر پر اس کا حد کرتا ہوں، بلا ضرورت کی بات نہیں، چپ چاپ کھاؤ پیو سو جاؤ یا پڑھو، بلا ضرورت کا کھانے کے درمیان میں جو بولنا ہے بول دو، تو بلا ضرورت کسی سے بات نہ کرو، کیوں کر رہے؟ ایسی بات جو گناہ کی نہ ہو پھر بھی انسان کے اندر وہ غفلت کی چیز پیدا کرتا ہے، جو گناہ کی نہ ہو پھر بھی، تو جو گناہ کی ہو تو وہ تو بہت زیادہ ہے اس کا اثر۔ لب بھی بند، اپنے ہونٹوں کو بند رکھو، چپ، خاموشی کو مضبوط پکڑو، جواب نہ دو بلا ضرورت کسی بھی چیز کا۔ گر نبیند نور حق بربن بخن، ایسا کرو، آنکھوں کی حفاظت کرو، کانوں کی حفاظت کرو اور اپنے منہ کی حفاظت کرو، پھر بھی تمہیں اگر اللہ کا نور نظر نہ آئے میرے سے شکایت کرو۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ تم یہ کام کرو اور اللہ کا نور نظر نہ آئے۔ اس لیے اچھا فائدے کی بات ہے آپ کے لیے بھی اور میرے لیے سب سے پہلے، کبھی کسی سے نہ اپنی نیکی کے بارے میں پوچھو نہ اس کے بارے میں پوچھو، کبھی نہ کیا پڑھا، کتنا پڑھا، کیا معمول ہے آپ کا، کیوں پوچھتے ہو بھائی، تمہیں کس نے کہا ہے پوچھنے کا، مت پوچھو۔ اس لیے یہ تمہاری دل کی بیماری ہے، اس لیے پوچھتے ہو، تم اپنا بتانا چاہتے ہو، تم اپنا بتانا چاہتے ہو اس لیے پوچھتے ہو، مت پوچھو۔ ہاں صرف باپ بیٹے سے پوچھ سکتا ہے، شیخ اپنے مرید سے پوچھ سکتا ہے، اس لیے کہ وہ ان کی تربیت کا ہے، ان کے لیے تربیت کا ذمہ دار ہے، لیکن بلا ضرورت مت کرو۔ اپنی نیکی اپنے رب کو بتاؤ، اللہ کے سوا کوئی نہ جانے، اللہ کے سوا کوئی نہ جانے، تب جا کر ہماری زندگیوں میں اس نیکیوں کا اثر پیدا ہو۔ بہرحال تو بات اس پر ہے کہ کتنا ہی بڑا بزرگ کیوں نہ ہو، لیکن اس کی انتہا آپ اس کو پوچھیں گے کہ کیسے یہاں تک پہنچے، تو اس کے لیے یہی بات ہے کہ وہ اللہ کے سامنے بغیر اذان کے، کہ اذان کے ساتھ تم مسجد میں آتے ہو، اذان کی پکار پر اللہ کا جواب دیتے ہو، ایک تو یہ، اور تہجد کی اذان، اللہ کی اذان وہاں نہیں ہوتی ہے، لیکن تمہارے دل کے اندر اللہ کی پکار ہے کہ نہیں ہے، اس کا جواب ہے تہجد کی نماز، کہ اگر تہجد پڑھتے ہو تو گویا کہ تمہارے دل میں سے اللہ کی آواز نکلتی ہے، اس پر تم کھڑے ہوئے ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کی طرف بڑی محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ بہرحال اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ سب حضرات کو بھی دے۔ بہرحال آج کا جو مضمون ہے وہ 4 پارے کی ایک آیت ہے، سورہ آل عمران ہی کی ہے یہ آیت، آگے جو آیت ہے وہ بھی سورہ آل عمران کی تھی، اور یہ بھی ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ بدر کا واقعہ رمضان میں ہوا ہے، 17 رمضان کو بدر کی جنگ ہوئی ہے، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اس کے متعلق کچھ تفصیلی بات آ جائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں تمہاری بدر کے دن مدد کی ہے جبکہ تم بہت تھوڑے اور کمزور تھے، اذلہ ذلیل نہیں، کمزور تھے، کیوں؟ فاتقوا اللہ، لہذا تم اللہ سے ڈرو، لعلکم تشکرون،
تعالیٰ کا تم شکر ادا کرو, شاید تم اللہ کا شکر ادا کرو. یہ بدر کی لڑائی صحابہ کرام کے لیے صرف نہیں تھی, اور ان کی فتح صرف صحابہ کرام کی حد تک نہیں تھی, قیامت تک آنے والے مسلمان کے لیے یہ جنگ اور یہ لڑائی ایک فخر کی چیز ہے. جب اس کو سنتا ہے اس کے دل میں ایک لطف ہوتا ہے, واہ مزہ آتا ہے اس کو. مسلمان کو ایک آدمی تھا کہ جنت میں جاؤں گا, تو میں نے کہا تھا اس سے پہلے, جنت میں جاؤں گا تو کیا کروں گا, ایک سوال ہے. ایک آدمی کہہ رہا کہ جنت میں جاؤں گا تو اللہ سے کہوں گا بدر کی لڑائی مجھے دکھاؤ کیسے ہوئی, بدر کی لڑائی کیسے ہوئی کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں, کیسے مسلمان کامیاب بے سر و سامانی کی حالت میں تھے لیکن ہوئے کامیاب, کیسے ہوا یہ میں دیکھنا چاہتا ہوں, تیری قدرت کیسے آئی باہر آ. تو آج ہم بھی اس کو دیکھیں اللہ کی قدرت کیسے آتی ہے, کس پر آتی ہے. ہمارے لیے بدر کی لڑائی میں صرف فخر کی چیز نہیں ہے بلکہ اس کے اندر نصیحت کی بھی چیز ہے. اللہ نے اس کو بیان کیا ہے. یہ بدر کے اندر جو ان کو جیت ملی, فتح ملی, کامیابی ملی, کیوں ملی اس کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے. جہاں جہاں یہ ہوگا وہاں بدر کی طرح اللہ کی مدد ضرور آئے گی. تو میں بعد میں بیان کروں گا اس کو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بدر کے اندر ہم نے آپ کی مدد کی ہے. بدر کا واقعہ پیش آیا کیسے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے. 1 سال ہو گیا, دوسرا سال چل رہا تھا, سن ہجری 2. دوسرے سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی رمضان فرض نہیں ہوا تھا. رمضان کا روزے ابھی فرض دوسرے سال تھا, رمضان کے روزے ابھی فرض نہیں ہوئے تھے, اور یہ مسئلہ پیش آیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ابو سفیان بڑا تاجر آدمی تھے اور بڑے تجارت میں مہارت رکھتے تھے, معاملے کو سلجھانے کے بڑے ماہر آدمی تھے. تو بڑے بڑے مکہ میں نیتا تھے, بڑے لوگ تھے, لیکن وہ معاملے کو بگاڑنے والے تھے, سلجھانے والے نہیں تھے. اس لیے پورے مکہ کے لوگوں نے جب دیکھا کہ ابو سفیان کا قافلہ جا رہا ہے تجارت کے لیے, تو ابو سفیان پر لوگوں کو اتنا بھروسہ تھا کہ مکہ کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس نے اپنا سرمایہ بیچنے کے لیے نہ دیا ہو. سب نے دیا تھا, ہر گھر میں سے 200 کے قریب اونٹ, 200 کے اونٹ قریب بھرے ہوئے تھے, 200 ٹرک جس کو سمجھو آپ, اتنا سامان لگ کر وہ لے کے گئے تھے بیچنے کے لیے. ظاہر بات ہے اتنا سارا سامان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ اس کا قافلہ کما کر برابر کھانے پینے کا سامان مکہ کے اندر جو تھا وہ لے کر جا رہا, چلو ان کا مقابلہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اجازت دی تھی قتال کی. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا, اللہ نے اجازت دی ہے مسلمانوں کو قتال کی. کیوں؟ 13 سال تک پیس کے آئے ہیں, 13 سال ان لوگوں نے ظلم و ستم کیا ہے, اس ظلم و ستم کو جواب دو اب ان کو. تو راستے میں پڑتا تھا مدینہ, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو چلتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ شاید تمہیں اللہ مال غنیمت دے, اس لیے کہ غربت اور فقر و فاقہ کا زمانہ تھا. اب یہ لڑائی کے لیے نہیں نکلے تھے, اب یہ تجارت کا قافلہ, اس کے ساتھ تھوڑی لڑائی ہونے والی تھی. وہ تو سب ایسے ہی تجارت کے قافلے کے لوگ ایسے ہی چلتے ہیں. تو جس نے سنا وہ ساتھ میں ہو لیا, کوئی اعلان وعلان نہیں ہوا. چلو جو آدمی سامنے آیا اس کو لے لیا, چلو بھائی, تو چل دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا إِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكِ, 2 جماعتوں میں سے تمہیں ایک جماعت ضرور ملے گی, چلو یہاں سے جاؤ. اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ آج اسلام کا بول بالا ہو, تو 2 جماعتوں میں سے ایک جماعت تمہیں ضرور ملے گی, جاؤ تم یہاں سے. کوئی نہ کوئی جماعت تمہاری مقدر میں ہے اور اس سے
آپ لڑائی کیجئے، جو آپ کو ملے گا وہ آپ کا ہے۔ مسلمان یہ چاہتے تھے، اسی لیے دیکھیے تلواریں 9 تلواریں صرف تھی، تلواریں صرف 9 تھی، نیزہ وغیرہ تھا، لیکن تلواریں جس سے جنگ کی جاتی ہے، مد مقابل گرایا جاتا ہے، تو وہ تلوار تھی اس زمانے میں سب سے بڑی چیز، تو صرف 9 تلواریں تھی، 2 گھوڑے تھے اور 70 اونٹ تھے، 70 اونٹ، 3 آدمی ایک پر سوار ہوتے تھے، ایک پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی اور انصار میں سے ابو لبابہ، یہ ایک سواری پر سوار ہوتے تھے باری باری۔ تو آپ کا ارادہ یہی تھا اور صحابہ کرام کا بھی ارادہ یہی تھا کہ کون ملے؟ ابو سفیان کی جماعت ملے، لڑائی نہ کرنی پڑے اور چپ چاپ مال مل جائے۔ اللہ نے کہا چلو چلتے رہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خواب میں دکھایا، خواب میں جماعتیں دکھائی کہ یہ جماعت تمہارے مد مقابل ہوگی۔ تو جماعت کو جب دکھایا گیا شروع میں، اللہ تعالیٰ ظاہرہ میں کسی اسلام کی پہلی لڑائی ہے، پہلے میں اگر بڑی لمبی چوڑی جماعت دکھا دی جائے تو سب بھاگ کھڑے ہوں گے، تو اس جماعت کو مختصر دکھایا جس سے جنگ ہونی تھی، کہ مختصر چند لوگ ہیں، پورے لشکر کے اگلے حصے کو دکھایا۔ لشکر ایک ساتھ نہیں چلتا ہے، ٹھہر ٹھہر کے چلتا ہے، جماعت بندی کے ساتھ چلتا ہے۔ اس جنگ کے لشکر کے بہت سارے الگ الگ نام ہیں اور اس کے الگ الگ کام ہیں، ہر ایک کا الگ الگ حصہ ہوتا ہے۔ تو ایک حصے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا 10ویں پارے میں کہ ہم نے ان کو دکھایا تاکہ یہ چلتے رہے آگے۔ بدر قریب میں نہیں ہے مدینہ منورہ سے، 120 کلومیٹر پر ہے، مدینہ منورہ سے بدر 120 کلومیٹر پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اس لیے گئے کہ یہاں سے یہ قافلہ گزرنے والا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لوگوں کو بھیجا کہ معلوم کرو یہ جو قافلہ ہے کہاں تک پہنچا ہے۔ ابو سفیان والا تو 2 صحابی تشریف لے گئے۔ اب کسی کو پوچھنا بھی بڑا مسئلہ تھا، تو جاسوس آدمی ایسا نہیں کرتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، کسی جا کے سیدھا منہ پوچھتا نہیں ہے، وہ لوگوں سے بات سنتا ہے اور سمجھتا ہے، چاہے اس کو دیر لگے لیکن وہ سمجھنے اس طریقے سے سمجھتا ہے گویا کہ اس کو اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو بات تم کر رہے ہو اس سے مجھے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو وہ 2 صحابی کسی کنویں پر پہنچے بدر کے قریب، تو 2 عورتیں وہاں پانی بھرنے آئی۔ ان 2 عورتوں میں سے ایک عورت دوسری عورت کی مقروض تھی، اس پر قرضہ تھا اس کا، تو وہ مطالبہ کرے کہ لاؤ میرے پیسے، دیتی نہیں ہے۔ تو اس عورت نے کہا کہ فکر نہ کرو، 3 دن کے بعد یہاں قریش کا ایک قافلہ آنے والا ہے، وہ قافلہ یہاں رکے گا، ہم ان کی خدمت کریں گے، ان کی خدمت سے جو ملے گا اس سے میں تیرا قرضہ ادا کر دوں گی۔ اور یہ 2 صحابی وہاں پانی بھرنے کے لیے، مشق بھرنے کے لیے وہاں پہنچے تھے۔ انہوں نے سن کر اپنی بات کی، اس کی طرف توجہ نہیں دی، لیکن بس وہ اپنا کام کر کے چل دیے۔ ایک آدمی تھا وہاں اس کنویں کے پاس، بہت سے لوگ پڑے رہتے ہیں وہاں کنویں جہاں ہوتا ہے، تو یہ جو 2 عورتیں بات کر رہی تھی اور یہ 2 پانی بھر رہے تھے، تو یہ آدمی بولا کہ بات تو ٹھیک ہے، یعنی وہ لشکر آنے والا ہے، تو جو عورت کہہ رہی تھی تو انہوں نے یہ بھی سنا اور یہ اٹھ کے واپس، جو بات سمجھنی تھی کہ بھئی لشکر آ رہا ہے، تو واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ تو مسئلہ ہے، مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ کیا مسئلہ؟ کہ ایک لشکر تو ادھر سے آ رہا ہے اور دوسرا ادھر سے آ رہا ہے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے تھوڑی ہی دیر بعد ابو سفیان وہاں آیا اس کنویں پر، تو اس نے پوچھا تحقیق کرنے کے لیے کہ یہاں کوئی مدینہ سے کوئی قافلہ تو نہیں آ رہا ہے، تو اس نے پوچھا کہ کسی کو دیکھا یہاں؟ تو کہا کہ 2 آدمیوں کو دیکھا کہ اس سائے میں انہوں نے اونٹ باندھے، پانی پیا، بھرا اور چل دیے۔ تو ابو سفیان بڑا ہوشیار آدمی تھا، گیا جہاں اونٹ باندھے تھے، اس نے کہا کہ وہاں اونٹ باندھے تھے، اس اونٹ کی میمنی کی ہوئی تھی، اس نے اس کو دبایا تو اندر سے کھجور کی گٹلی نکلی،
میمنی کے ساتھ کھجور کی گٹلی. تو اس نے کہا یہ تو مدینہ کی گٹلی ہے, یہ مدینہ کی کھجور کی گٹلی ہے. معلوم ہوتا ہے وہ آدمی مدینہ کے, اس نے اپنا جو قافلہ تھا وہاں جا کر اس قافلے کو سمندر کے کنارے دور گھما کر لے گیا اور وہاں اعلان بھی کروا دیا کہ بھئی ہم تمہارا قافلہ جس کا ہر ایک کا مال ہے یہ پھنسنے والا ہے, میں اطلاع دیتا ہوں کہ اس قافلے کو اپنے مال کو بچاؤ. ابو جہل نے آنن فانن تیاری کی اور چند دنوں میں بدر تک آ گیا. چند دنوں, 3 دن یا بعض لوگوں نے لکھا ہے 3 دن کے اندر آ گیا. اتنا تیز, حالانکہ 9 دن لگتے تھے, لیکن اپنے قافلے کو بچانا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں جب ان کو پتا چلا کہ یہ قافلہ مکہ کا بھی آ رہا ہے, اصل ابو سفیان تو چلا گیا, اب یہ قافلہ آ رہا ہے, اب اس کو چھوڑ کر چلا جانا یہ تو بزدلی ہے, اور ان کو مدینہ پر حملہ کی دعوت ہے گویا کہ, تو جا بھی نہیں سکتے. اب دیکھو اللہ رب العزت نے یہ کہا تھا کہ ان 2 قافلے میں سے ایک قافلہ آپ کو ملے گا. اب یہاں جنگ کی نوبت آ گئی. 1000 لوگ, بڑی جنگ کی 600 زرہیں لوگ پہن کے, 600 لوگ تو اپنی زرہیں پہن کر آئے تھے کہ جن کو تلوار نہیں لگ سکتی. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, خیمہ لگا کے جگہ سب کو بٹھایا, کیا کرنا چاہیے؟ اشیرو, اب فیصلہ کرو, مجھے مشورہ دو. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ, ہم آپ کے ساتھ قدم قدم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہر آدمی مہاجر میں سے جتنے بولتے تھے جو مکہ سے آئے تھے, اس کے بعد یہ ضرور بولتے تھے اشیرو, مجھے مشورہ دو, کیا کرنا ہے؟ لڑنا ہے تو واپس جانا ہے. حضرت مقداد ابن الاسود بہت زبردست صحابی, وہ سمجھے کہ ہم کو کہا جاتا ہے, یہ مہاجرین کو نہیں کہا جاتا, انصار کو کہا جاتا ہے, اس لیے کہ انصار نے یہ کہا تھا کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے مدینہ منورہ میں, اور یہ مدینہ منورہ سے 120 کلومیٹر دور ہے. اب ہماری ذمہ داری نہیں ہے مدینہ سے باہر, مدینہ سے باہر اگر آپ گئے تو ہماری ذمہ داری نہیں ہے حفاظت کی, یہ مطلب تھا ان کا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پوچھ رہے تھے کہ میں مدینہ سے باہر ہوں, کیا تم میرا ساتھ دو گے؟ لیکن ساتھ نہیں کہہ رہے تھے, اشیر وسر, مجھے مشورہ دو کیا کرنا ہے. تو حضرت مقداد ابن الاسود سمجھے اور انہوں نے کہا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم سمجھ گئے ہیں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں, آپ ہمیں کہنا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے. تو کہا ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں ہے, اذهب انت وربك فقاتلا. موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کے لیے لڑو, تو انہوں نے کیا کہا تھا, ہم تو نہیں لڑیں گے, ہمارے پاس طاقت نہیں ہے اتنی ساری ان لوگوں سے لڑنے کی. اذهب انت وربك, تو اور تیرا رب لڑ, بعد میں ہم لڑ کر جیت جائیں گے, بعد میں آئیں گے. تو ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح بزدل نہیں ہے کہ ہم آپ کو یہ کہ تم اور تمہارا رب جا کے لو, سب سے پہلے ہماری گردنیں کٹے گی. آپ اگر ہم کو یہ حکم دیں گے کہ سمندر میں کود پڑے, ہم کود پڑیں گے. تو اس کے بعد پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اور کہا اشیرو, اس لیے کہ مقداد ابن الاسود جو تھے نا, وہ انصار میں سے ضرور تھے لیکن سردار نہیں تھے, اپنے قوم کے وڈیل نہیں تھے. بڑے مضبوط آدمی تھے, لیکن وڈیل جب تک نہیں کہے گا تب تک اس کی بات کا اثر نہیں ہے. تو سمجھے سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ جو اوس کے سردار تھے, تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں سمجھتا ہوں کہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں آپ جس سے چاہے دشمنی کر لے, ہم اسی سے دشمنی کریں گے جس سے آپ دشمنی کریں گے, جس سے چاہے محبت کر لے اسی سے ہم محبت کریں گے جس سے آپ محبت کریں گے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اتنا خوش ہوا اور آپ کی خوشی کے آثار آپ کے چہرے پر نظر آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی یہ تقریر ختم ہوئی فوراً کھڑے ہو چلو اب چلنا ہے.
اس لیے کہ سعد بن معاذ نے ہمت دیا دی. چلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے. اور وہاں مکہ مکرمہ میں تیاری چل رہی ہے, وہاں بھی تیاری. وہاں دیکھا ابو سفیان نے قاصد کو بھیجا تھا مکہ میں. اس زمانے میں ایک طریقہ تھا اعلان کرنے کا. مصیبت آئے تو اس کا اعلان کیسے ہوگا؟ ہمارے یہاں بھی طریقہ اب تو سب ختم ہو گیا, ورنہ پہلے ڈھول جو بجتا تھا, آگ لگی اس کا ڈھول الگ, شادی کا ڈھول کے بجنے کا انداز الگ, اسی سے لوگ سمجھتے تھے کیا ہوا ہے. پہلے سے ہے ایسا ہو, بہت سے لوگ پرانے میں نے بھی دیکھا ہے ایسا. بہرحال تو ایسا ڈھول بجتا تھا. تو اس میں اس زمانے میں اونٹ کی جو ناک ہوتی تھی اس کو کاٹ دیتے تھے. تو وہ اونٹ کو جب کاٹ دیا جائے گا تو کیسے طوفانی طریقے سے وہ بھاگے گا, ایسا تیز بھاگے گا, کسی کے ہاتھ میں نہیں آئے گا. اس لیے کہ اس کی نکیل تو کاٹ دی ہے, جہاں ناک میں نکیل رکھی جاتی ہے اسی کو کاٹ دیا ہے, تو بے تحاشا بھاگے گا. اور اپنے کپڑے نکال کر ننگا ہو کر اپنے کپڑوں کو اشارہ کرتا تھا, لوگ جمع ہوتے تھے. اس کا ایک جملہ مشہور تھا اس زمانے میں, انا النذیر العریان. یہی جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا تھا. آپ نے کپڑے نہیں اتارے تھے لیکن جملہ یہی کہا تھا تاکہ سب لوگ جمع ہو گئے. طائف کا واز جو ہے مشہور, تو یہی جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا تھا, انا النذیر العریان, میں ایک ننگا ڈرانے والا ہوں. تو اس میں آ کر اس پر اعلان کیا تو سب لوگ تیاری میں مشغول ہو گئے. اور اس کے آنے کے 2-3 دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی عاتیقہ بنت عبد المطلب, حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی بہن, انہوں نے خواب دیکھا یہی کہ ایک آدمی آ رہا ہے, اس طریقے سے اس کے اونٹ کی ساری چیز ناک کٹا ہوا ہے اور ایک پہاڑ پر چڑھتا ہے, جبل ابی قبیس قریب میں ہے جہاں بادشاہوں کے مکان ہے. وہاں چڑھ کر ایک پتھر اوپر سے گرتا ہے اور پتھر کے زمین پر جب گرتا ہے تو ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے, اور ریزہ ریزہ ہو کر مکہ کے ہر گھر میں وہ پتھر کی چنگاری اور پتھر کے ٹکڑے گرتے ہیں. انہوں نے حضرت عباس کو کہا, حضرت عباس نے ولید بن عتبہ کو کہا, یہ ان کا پکا دوست تھا, لیکن ولید نے اپنے باپ کو کہہ دیا عتبہ کو, عتبہ نے ابو جہل کو کہہ دیا. 2-3 دن کے بعد حضرت عباس حرم شریف میں آئے تو اس نے بڑا طعنہ دیا, خطرناک سخت طعنہ, کہ آج تک تمہارے مرد نبوت کا دعویٰ کرتے تھے, اب تمہاری عورتیں بھی نبوت کا دعویٰ کرتی ہے, کیسے ایسا ہوگا؟ تو کہ کیا ہوا بھائی؟ حضرت عباس نے بھائی کیا ہوا؟ کہ عاتیقہ تمہاری بہن کا یہ خواب دیکھتی ہے ایسا. ارے جب جنگ ہوگی تب پتا چلے گا کون کون کیا ہوتا ہے, کس کے گھر میں غم پیدا ہوتا ہے. بہرحال سب کے سب کفار جتنے سردار تھے سوائے ابو لہب کے, ابو لہب کسی وجہ سے نہیں آیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ عاص ابن ہشام ابو جہل کا بھائی, اس کا اس پر قرضہ تھا ابو لہب پر. ابو لہب سے اس نے پیسے لیے تھے 4000 درہم, اور دے نہیں سکتا تھا, اتنا اس کے پاس پیسہ نہیں تھا. تو جب نہیں ہوتا تھا اس زمانے میں تو وہ جو کام کہے ایسا کرنا پڑتا تھا. تو ابو لہب نے عاص ابن ہشام سے کہا میرے بدلے میں تم جاؤ لڑائی کرنے کے لیے, میرے پیسے باقی ہیں, تم کو جانا پڑے گا. تو ابو لہب نہیں گیا, یہی رہ گیا, اس لیے کہ وہ بھی ڈرتا تھا. بہرحال تو یہ پہنچے اور مدینہ منورہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام تک پہنچ گئے. تو آپ ابھی بدر تک پہنچے نہیں گئے اور یہ قافلہ بدر تک آ گیا تھا. ابو جہل کا قافلہ, ابو سفیان نے اطلاع بھی بھیجی, وہ تو مکہ پہنچ گیا. اس نے کہا کہ قافلہ صحیح سلامت آ گیا ہے, لڑنے جگڑنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن کہا کہ ہم اتنے مضبوط ہو کر اپنے گھر سے آئے ہیں, کھا پی کر مزہ ہو کر کے کچھ جائیں گے, ایسے تھوڑی جائیں گے. جنگ کریں گے, جیتیں گے, پھر کھائیں گے, مزہ کریں گے, پھر جائیں گے. اچھا ٹھیک ہے لڑو بھائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے سے پہلے وہاں پہنچے تو بدر کے اندر جو زمین تھی, ایک زمین ایسی تھی جو بالکل سخت تھی جہاں ریت نہیں تھی, اور ایک زمین ایسی تھی جس میں ریت تھی, چلنے سے آدمی تھک جائے, پیر زمین میں اور اس ریت میں گھس جائے, چل نہ سکے آدمی, تیز نہ دوڑ سکے, ایسی ریتی والی.
تو انہوں نے اچھی جگہ قبضہ کر دیا، وہاں کنواں تھا، پانی تھا، اور یہاں کچھ بھی نہیں تھا، کھانے پینے کا سامان، پانی پینے کا انتظام نہیں تھا، یہ سب کچھ تھا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبوراً اترنا پڑا، اس لیے پریشانی کی چیزیں تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرآن کریم کے اندر اس کو بیان کیا ہے، إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے پانی برسا۔ صبح شام تک تو ایسا تھا، سب پریشان تھے کہ اس پہ چلیں گے کیسے، اس پہ جنگ کریں گے کیسے، چلنا گھوڑا بھی نہیں چل سکتا، اس کا پیر سے مٹی میں دھس جاتا ہے، تو وہ تیزی کے ساتھ آدمی گھوم بھی نہیں سکتا ہے، کیسے جنگ کریں گے۔ رات کو بارش ہوئی، بہت تیز بارش ہوئی، یہاں تک کہ نالے بہنے لگے، پہاڑ سے پانی، پہاڑ پر پانی گرا اور پانی گر کے وہ نالے بہ رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے اب وہ پانی کیسے جمع کرے، سامان بھی اتنا نہیں تھا، تو اسی مٹی کو جمع کیا اور پانی اس میں تھوڑی جگہ پر پانی جمع کر دیا۔ اب وہ تیز بارش برسی، جہاں چٹیل میدان کی طرح تھا وہاں کیچڑ ہو گیا، گارا ہو گیا، اب وہاں چلنے میں پریشانی، یہ مصیبت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ساتھ یہ برتاؤ کیا۔ آپ صلی اللہ رب العزت نے اس کو بیان کیا ہے۔ دو چیزیں ایسی بدر میں ہوئی ہے جو بڑی معجزہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک تو جنگ جب شروع نہیں ہوئی تھی اور گھوڑے پر سوار تھے صحابہ کرام، بالکل مد مقابل میں لڑنے والا آدمی ہے، تو ایسی حالت میں ان کو نیند آ رہی، نیند آدمی 10 دن کا اگر اس کو اجاگرا ہو اور بیداری ہو پھر بھی اس کو نیند نہیں آئے گی لڑائی کے وقت، تو لیکن ان کو عین لڑائی کی حالت میں نیند آ رہی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً، ہم نے ان کو اون ان پر مسلط کی، تاکہ رات کو تھکے ہوئے تھے، آدمی نیند نہیں حاصل کی ہے تو لڑ نہیں سکتا صحیح، تو ایک معمولی سا اتنا ایسا زبردست جھونکا آتا تھا کہ ان کو پوری دن کی تھکان ختم ہو جاتی تھی صحابہ کرام۔ اس کو اللہ نے اس کو بیان کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات ایک خیمے میں رہے۔ حضرت سعد بن معاذ جن کو ابھی تقریر انہوں نے کی تھی، وہ ایک گھوڑے کو تیار کر کے وہاں رکھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ تک پہنچنے کے لیے ہماری لاشوں کے اوپر سے گزر کر آئیں گے، لیکن پھر بھی ہم میں سے کوئی نہیں بچا، تو آپ جنگ نہ کریں، آپ یہ گھوڑا لے کر مدینہ منورہ چلے جائے، وہاں ہمارے جو لوگ ہیں وہ اس لیے یہاں نہیں آئے کہ وہ جنگ سے پیچھے رہ گئے ہیں، ان کو پتا نہیں تھا اس لیے نہیں آئے ہیں، اب ان میں چلے جائے اور ان کا ساتھ لے کر پھر دوبارہ جنگ کرے۔ حضرت سعد بن معاذ نے اس